بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کے سامنے 2-3 جمعہ سے اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے ایک سلسلہ جاری کیا گیا، اور اس سے پہلے 2 یا 3 جمعہ میں آپ کے سامنے اسلام پر کیے جانے والے ایک بدترین اعتراض، نہایت غیر معقول، غیر واقعی اعتراض کا جواب دیا گیا تھا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ آج میں اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مقدس شخصیت پر حملہ کرنے کے لیے جو ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، اس کو پیش کر کے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ بنا کر، مقدس بنا کر، محترم بنا کر، انتہائی پاکیزگیوں اور خوبیوں اور کمالات کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک قول، آپ کا سکوت اور بیان، بلکہ آپ کا رونا اور آپ کا ہنسنا، سب کچھ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود متعصب لوگ، اسلام سے عناد اور بغض رکھنے والے، دین اسلام کو دنیا کے اندر مشکوک بنانے کی فکر کرنے والے، اعتراضات کا ایک سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلے میں بھی پیش کیا کرتے ہیں۔ انہی اعتراضات میں سے ایک اعتراض اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعدد بیویوں کے کرنے پر ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر اس دور میں 40 برس کی تھی۔ اللہ کے نبی 25 برس کے تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ 40 برس کی تھی، اور وہ پہلے شوہر کی متوفا تھی، اور پہلے شوہر نے وفات پا لی تھی، اور ان سے بچے بھی موجود تھے۔ ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی فرمائی۔ یہ سب سے پہلی شادی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام، اور جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں موجود تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے متعدد ازواج کی، اور کل 11 بیویاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نکاح کے اندر قائم رہی، باقی رہی۔ اس کے اوپر بڑا سخت اعتراض مستشرقین کرتے ہیں، عیسائی قومیں کرتی ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی بہت سارے غیر دوسرے اور مذاہب کے لوگ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
کہا یہ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک عیش پرست انسان، اور انہوں نے دنیا میں عیش کوشی کے لیے یہ سارا سلسلہ جاری کیا، اور کئی کئی بیویاں رکھ کر دنیا میں انہوں نے عیش کی زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ لیکن یہ اعتراض انتہائی غیر معقول، حقیقت سے بالکل دور، اور تاریخ سے واقف جو لوگ ہیں وہ اگر انصاف پر آئے تو ان کے سامنے بھی یہ بات بالکل واضح و ظاہر ہو جائے گی کہ محض اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعصب کی وجہ سے اعتراض کیا جا رہا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ بیشتر قوموں کے اندر اور بڑے بڑے لوگوں کے درمیان کئی نکاح کرنے کا اور متعدد شادیوں کے کرنے اور بیویوں کے رکھنے کا رواج چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا عمل نہیں ہے جو خود آپ نے ایجاد کیا اور دنیا میں کسی نے ایسا نہ کیا۔ اگر ایسا ہوتا کہ دنیا میں کوئی 2 شادیاں نہ کرتا، دنیا میں 2 شادیاں، 4 شادیاں، 5 شادیاں کرنے کا رواج ہی نہ ہوتا، اور پوری دنیا میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2، 4، 5، 6 شادیاں کی اور 8، 10 شادیاں کی، اگر ایسا ہوتا تب تو یہ اعتراض سوچنے کے قابل ہوتا اور اس کے اوپر کچھ رائے دہی کی جا سکتی تھی۔ لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمیشہ سے اس کا رواج چلا آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی لوگ کئی شادیاں کرتے چلے آئے، اور اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو عام لوگ کہلاتے۔ عرب کے ہاں دستور تھا کئی شادیاں کرتے تھے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعدد صحابہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اسلام لائے تو ہمارے پاس 10 بیویاں تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں صرف 4 شادیوں تک کی اجازت ہے، 4 سے زیادہ تم کو کرنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے اس کے بعد اپنی دیگر بیویوں کو چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا کہ میرے پاس 5 بیویاں تھیں، کسی نے کہا کہ میرے پاس 10 بیویاں تھیں، کسی نے کہا کہ میرے پاس اس سے کم بیش بیویاں تھیں۔ تاریخ کے حوالے موجود ہیں، احادیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ 4 سے زیادہ کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے تم 4 سے زیادہ بیویاں رکھ نہیں سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک عام رواج تھا، لوگ کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اور قوموں کے اندر بھی رواج موجود تھا، اور خود پیغمبروں کے ہاں بھی اس کا رواج موجود تھا، جن کو ساری دنیا پیغمبر مانتی، اور یہ عیسائی لوگ، یہودی لوگ جن کو اپنا رہبر اور پیغمبر اور اللہ کا برگزیدہ نبی مانتے، ان لوگوں کے ہاں بھی اس کا رواج موجود تھا۔ چنانچہ توریت اٹھا کر آپ پڑھے، توریت میں 5 کتابیں، یعنی اس کے 5 حصے، جس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اس کے 5 حصے، حالانکہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ اصلی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر کافی گڑبڑی ہو چکی ہے، اس کے اندر تحریفات واقع ہو چکی ہیں، یہ اپنی اصلی شکل اور اصلی حیت کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود
یہ لوگ خود مانتے ہیں یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی اللہ کی کتاب ہے، چلو مان لیتے ہیں انہی کے کہنے کے مطابق، انہی مستشرقین کے مطابق، انہی عیسائیوں کے مطابق، انہی یہودیوں کے مطابق کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی 2 بیویاں تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ایک ہی بیوی رکھنا ہے، ایک سے زیادہ نہیں کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ یہ توریت کی سب سے پہلی کتاب، توریت کے اجزاء میں سے سب سے پہلے جز، اس کا نام ہے پیدائش، اس کے اندر 11ویں باب کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو کون نہیں جانتا؟ ان کی برگزیدگی، ان کے تقدس کو کون تسلیم نہیں کرتا؟ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام انتہائی مقدس، انتہائی اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ ان کے بارے میں توریت کی گواہی ہے کہ ان کے ہاں ایک حضرت سارہ تھی اور ایک حضرت ہاجرہ تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ اسلامی روایات کے اندر موجود ہے، اور اسلامی روایات بھی بتاتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک تو یہ حوالہ، دوسرا حوالہ میں پیش کرتا ہوں اسی توریت کی سب سے پہلی کتاب پیدائش کے 29ویں باب کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اتنے برگزیدہ، بہت مبارک و مقدس یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کے بارے میں توریت کی گواہی ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، اور پھر اسی کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک بیوی ان کا نام تھا لیا، اور ایک بیوی ان کا نام تھا راحیل، اور ان 2 کی 2 باندیاں موجود تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی کا نام لیا، اس کے پاس ایک باندی موجود تھی، اور دوسری بیوی کا نام تھا راحیل، اس کے پاس بھی ایک باندی موجود تھی، اور ان دونوں نے اپنی ان باندیوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دیا تھا، اور انہوں نے ان کو اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ اب کتنی بیویاں ہو گئی بھائی؟ 4 بیویاں ہو گئی۔ پہلے تو تھی 2 بیویاں، ان 2 بیویوں نے اپنی باندیوں کو دے دیا، 4 بیویاں ان کے پاس میں ہو گئی۔ یہ توریت کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں گواہی موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر، اور اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی۔ ان کے بارے میں بھی توریت کے مختلف جگہوں پر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ اس سے یہ اندازہ تو مجھے نہیں ہوا کہ کتنی ان کی بیویاں تھیں، لیکن اتنا تو اندازہ ہوا اس کو پڑھنے کے بعد کہ ان کی بہت ساری بیویاں تھیں۔ یہ بھی آپ کو توریت کے اسی حصے میں ملے گا۔ سلاطین یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ایک کتاب ہے، اور اس کو بھی یہ یہودی اور عیسائی لوگ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب سمجھتے ہیں۔ اس کا نام ہے سلاطین۔ اس کے اندر بادشاہوں کا ذکر موجود ہے، ان میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کئی بیویوں کا ذکر تو ابھی میں نے کیا۔ سلاطین کتاب کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے
کہ ان کی 300 بیویاں تھیں. کتنی بھائی؟ 300 بیویاں تھیں. یہ یہود اور یہ عیسائی اور یہ مستشرقین، یہ سب کے سب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ مان رہے ہیں کہ ان کے یہاں 300 بیویاں تھیں. اچھا 300 بیویاں، اور اسی کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 200 باندیاں بھی ان کے پاس موجود تھیں. تو اس کو ملا لو تو کل ہو جائیں گے 500. ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس تو صرف 11 بیویاں تھیں. اوپر آپ کو بتایا کسی کے پاس 2 بھی تھی، کسی پیغمبر کے پاس 4 بھی تھی، کسی کے پاس اس سے زیادہ بھی تھی. اور یہاں تو حد ہی ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد 300 بیویاں اور 200 باندیاں تھی، کل 500 بیویاں ان کی ہو گئی. اب اندازہ کرو کہ یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اگر اعتراض کرتے ہیں، اور اس کتاب کو پڑھنے والے، ان توریت کی کتابوں کو پڑھنے والے، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کو پڑھنے والے، اور اس کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنے والے، اور دنیا میں اس کو پھیلانے والے، جگہ جگہ اس بائبل کو پھیلاتے رہتے ہیں. اس بائبل کے اندر لکھا ہوا یہ ہے سب کچھ جو آپ کو میں نے پیش کیا ہے. اسی بائبل کو پھیلانے والے لوگ ہمارے نبی پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 11 بیویاں کی، اور 11 بیویاں کرنے والے عیش پرست ہوتے ہیں. تو کیا ان پیغمبروں کو بھی یہی طعنہ دو گے جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی عیش پرست تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام عیش پرست تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام عیش پرست تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام عیش پرست تھے. ذرا اندازہ کیجئے کہ میں نے کہا آپ کے سامنے جو اس تاریخ کو جانے گا وہ سمجھ لے گا کہ اللہ کے نبی پر کیا جانے والا اعتراض محض تعصب کی بنیاد پر. اس کے ساتھ میں ہندوؤں کے بارے میں کچھ عرض کروں آپ کے سامنے. یہ تو میں نے عیسائیوں کے بارے میں عرض کر دیا، یہودیوں کے بارے میں آپ کو ان کی کتابوں کے حوالے سے بتایا. ہندو لوگ بھی اعتراض کرنے میں شامل ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوؤں کے ہاں اس کا بڑا رواج پہلے رہا ہے، اور آج بھی ان کے ہاں رواج موجود ہے، اگرچہ چھپا چھپا کر رواج موجود ہے. اور پہلے زمانے کے اندر جو ان کی کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں، تاریخ موجود ہے، اس کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن میں پورا تو آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، بہت ہی مختصر طور پر حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاریخ کا کہ ہندو راجاؤں میں بلا نکیر 2-4 شادیوں کا رواج رہا. حتیٰ کہ یہ رواج بھی ان کے ہاں رہا ہے کہ 2 بہنوں کو ایک آدمی اپنے نکاح میں رکھا کرتا تھا. اور شری کرشن جی مہاراج، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی 18 بیویاں موجود تھی. ہمارے نبی کے پاس کتنی بھائی؟ 11. اور وہاں کتنی ہے؟ 18. 11 وہ 18 کا فرق خود دیکھ لیجئے. اور انہی کرشن جی مہاراج کے دور میں راجا کنسن نے راجا جراسندھا کی 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا. اور سری رام چندر جی کے والد کا نام تھا راجا دشرتھ. ان کی 3 بیویاں تھیں. ایک کا نام تھا رانی کوشلیا جو رام چندر جی کی ماں ہوتی ہے. ان کی دوسری بیوی تھی سمترا جس سے شری لکشمن پیدا ہوئے. اور ان کی تیسری بیوی تھی کیکیا، اور ان سے بھرت جی دنیا میں پیدا ہوئے. اور کرشن جی کی کہتے ہیں کہ 18 بیویاں تھی، اور راجا پانڈو کی 2 بیویاں تھی. یہ مختصر سا حوالہ آپ کے سامنے تاریخ کا رکھ رہا ہوں. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی بھی بڑی بڑی اور مقدس شخصیات جن کا ابھی نام آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، ان کے ہاں کئی بیویاں رکھنے کا رواج موجود تھا. اور اس کے اوپر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا گیا.
اور ان کی کتابوں میں آج تک یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اعتراض کرتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یا تو یہ تاریخ سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ یہ لوگ اعتراض کرنے والے تاریخ سے ناواقف ہیں، اسے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، بہت ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے ساری باتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اعتراض کرتے ہیں تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، جو انتہائی تعصب کا نتیجہ ہو سکتا ہے، کسی تحقیق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ ایک پہلو یہ تھا جس سے میں نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی منفرد شخصیت نہیں ہے، تنہا شخصیت تاریخ کی نہیں ہے۔ جنہوں نے کئی بیویاں کی تو اعتراض کرنے کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں، تاریخ کے اندر حوالے اس کے موجود ہیں۔ مقدس شخصیات کے ہاں اس کا رواج موجود ہے، یہود و نصارہ کی مقدس شخصیات کے ہاں اس کا رواج موجود ہے، ہندوؤں کی مختلف مقدس شخصیات کے بعد اس کا رواج پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اعتراض سوائے تعصب کے کسی اور چیز کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اس اعتراض میں مجھے یہ بات کہنی تھی، دوسری بات مجھ کو یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو متعدد شادیاں کی اور وہ کل 11 بیویاں تھی، یہ کسی عیش کوشی عیش پرستی کے لیے نہیں تھی۔ اگر آپ دنیا میں عیش کرنا چاہتے تو اس کے لیے بڑے مواقع فراہم تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام عیش کر سکتے تھے، مال دولت جمع کر سکتے تھے۔ تاریخ کی روایت احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ کافروں نے، مکے کے گرو گھنٹالوں اور مکے کے قائدین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور محمد سے کہنا کہ وہ اس دین کو لے کر ہمارے بتوں کے خلاف جو کھڑے ہوئے، اگر ان کا مقصد کچھ دنیا ہے، کچھ عیش کرنا چاہتے ہیں، مال دولت جمع کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں حکومت وہ اپنی قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سب کے سب مل کر آپ کو اپنا بادشاہ بنانے بھی تیار ہیں، اور آپ کو ہم مال دولت سونا چاندی اس کے ڈھیر لا کے جمع کر کے آپ کو مالدار بنانے کے لیے بھی تیار ہے، اور اسی کے ساتھ اگر آپ عیش چاہتے ہیں تو قریش کی سب سے بہترین قسم کی لڑکیاں اور قریش کی مائے ناز حسن والی لڑکیاں آپ کی خدمت میں ہم پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیشکش ہو رہی ہے کس کے سامنے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ قاصد آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام تلاوت میں مشغول تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مکے کے سرداروں کی طرف سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور آپ کے سامنے 3 باتیں رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ تینوں باتیں مکے کے سرداروں کی طرف سے آپ کے پاس پیش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کا مقصد دنیا کے اندر حکومت قائم کرنا ہے، آپ بادشاہ بن کے زندگی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سب کے سب آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ بڑے مالدار بن جائیں، کروڑ پتی ارب پتی بن کر یہاں دنیا میں زندگی کریں، تو ہم اپنا مال جائیداد آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہیں اور اپنا بہترین حصہ مال کا آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، لیکن آپ یہ دین والے کام کو چھوڑ دیجیے۔ اور پھر 3 نمبر پر اس نے کہا کہ اگر آپ کا مقصد ہے دنیا میں عیش کی زندگی گزارنا، تو ہم
قریش کی بہترین اور خوبصورت لڑکیوں کو آپ کی خدمت میں دے دیں گے، آپ اس کام کو بند کر دیجئے جو دین کے نام سے آپ کرتے۔ موقع تھا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مال بھی جمع کر سکتے تھے، حکومت بھی آپ قائم کر سکتے تھے، عیش کے لیے اسباب بھی جمع کر سکتے تھے، بہترین لڑکیوں کو بھی جمع کر سکتے تھے، یہ موقع آپ کے لیے بہترین موجود تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے اس سے کہا کہ تم نے اپنی بات پوری کر دی؟ اس نے کہا ہاں میں نے اپنی بات پوری کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو اپنی بات پوری کر دی، اب میری بات سنو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کے سامنے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت شروع کر دی اور سورہ حامیم سجدہ پڑھنا شروع کیا۔ آپ پڑھتے چلے جا رہے تھے، آنے والے قاصد کے دل پر اس کا اثر مرتب ہوتا جا رہا تھا۔ پڑھتے 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 اللہ کے نبی علیہ السلام ان آیتوں پر پہنچتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کا، قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے، ان کے اوپر آنے والے عذابات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں پر پہنچتے ہیں، وہ شخص اللہ کے نبی علیہ السلام سے گزارش کرتا ہے آپ اللہ کے واسطے اس کو بند کر دیجئے، ابھی کچھ دیر آپ پڑھیں گے تو میرا سینہ پھٹ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے ہمارا پیغام، سنا دو۔ وہ آدمی واپس جاتا ہے، وہاں کافر لوگ انتظار میں بیٹھے، یہ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیغام لے کے آئے گا، شاید وہ کہیں گے ہاں ہاں میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں، یا یہ کہ وہ مالدار بننا چاہتے ہیں، یہ ہے کہ وہ لڑکیوں سے عیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی پیغام لائے گا اور یہاں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن وہ آدمی سیدھے اپنے گھر چلا جاتا ہے اور 3 دن تک کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ پریشان، ایک دن انتظار کیا، دوسرے دن انتظار کیا، تیسرے دن انتظار کیا، اور کعبے میں بیٹھتے تھے یہ گرو گھنٹال سارے مل کر، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، اور یہ بھی اور وہ، وہاں پر بیٹھے انتظار میں ہیں۔ تیسرے دن وہ نظر آ رہا تھا، تیسرے دن اس کو آتا ہوا دیکھ کر ابو جہل کہنے لگا میرا اندازہ ہے جس چہرے سے یہ گیا تھا اب اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا۔ یہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دنیا کو ناک مار دیا تھا، جنہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا تھا، جنہوں نے دنیا کے اندر زہد کا درس دیا تھا، جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر آخرت والے مزاج کو پیدا کیا تھا، دنیا والوں کو بتایا تھا یہ دنیا کام آنے والی نہیں ہے، یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، یہاں کا عیش باقی رہنے والا نہیں ہے، یہاں کا مال باقی رہنے والا نہیں ہے، یہاں تم کچھ بھی کرو یہ سب کچھ پانی میں جانے والا ہے، اصل چیز وہ ہے جو آخرت کہلاتی ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ، تیار کرو اپنے آپ کو۔ قرآن کی آیات کے اندر اس کا درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لے کر بار بار دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو دنیا میں زہد پیش کرنے آئے، دنیا کی بے وقتی، دنیا کی بے ثباتی پیش کرنے کو آئے تھے۔ یہاں کے مال، یہاں کی جائیداد، یہاں کی املاک، یہاں کا عیش، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی عورتیں، یہاں کا سارا ساز و سامان اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نبی کی نگاہ میں انتہائی بے وقت تھا۔ قرآن نے اعلان کیا اور صاف صاف اعلان کیا یہ دنیا متاع غرور ہے، یہ دنیا تو متاع غرور ہے، یعنی دھوکے کا سامان ہے۔ اس دھوکے کے سامان پہ کیا بیچتے ہو، اس دھوکے کے سامان پہ کیا دل لگاتے ہو، اس دھوکے کے سامان سے اپنے آپ کو کیا تسلی دیتے ہو، اصل چیز آخرت ہے، اس کی فکر کرو۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایسے موقع پر دنیا کو ناک مارا ہے، جنہوں نے عیش کو ناک مارا ہے، انہوں نے اگر 11 بیویاں کی تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ وہ دنیا میں عیش کرنے کے لیے آئے تھے، کس قدر ناہنجار ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں رائے قائم کی، کس قدر بے عقل ہیں وہ لوگ
جنہوں نے یہ نتیجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نکالا ہے، آپ کی پوری زندگی بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو دنیا کے اندر آخرت کو تیار کرنے کے لیے آئے اور اسی کا درس ساری دنیا میں آپ دیتے رہے۔ اس کے ساتھ آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جوانی کا دور ہے، 25 سال کی آپ کی عمر ہے، خوبصورت اور حسین بے انتہا ہیں۔ جو حسن اور خوبصورتی اللہ نے آپ کو دی، وہ خوبصورتی اور حسن تو ایسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن کے سامنے ماند پڑا ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی گواہی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ، وہ کہتی ہے کہ جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے حسن سے متاثر و مرعوب ہو کر بے قابو ہو کر پھل کاٹنے کی جگہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، اگر وہ عورتیں میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو ہاتھ نہیں جگر پھاڑ لیتی۔ یہ حسن تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ ایک صحابی حضرت سمرہ فرماتے کہ میں ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، چاندوی رات کا چاند آسمان پہ نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر کے باہر چاندنی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اپنے جسم مبارک پر لال دھاریوں دار چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھتا۔ کہتے ہیں بار بار میں نے چاند کو دیکھا، بار بار میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہو چاند اللہ کے نبی کے چہرے کے سامنے پھیکا معلوم ہو رہا تھا۔ یہ تھا اللہ کے نبی کا حسن و جمال۔ ایسے حسن و جمال والا اور ایسے کمال والا جس کی صداقت کا ڈنکا بج رہا ہو، جس کے اخلاق کا ڈنکا پورے عرب کے اندر بج رہا ہو، جس کی بھلائیوں کا، جس کی خوبیوں کا، جس کے کمالات کا تذکرہ بچے کی زبان پر ہو، وہاں اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لڑکیوں سے، دوشیزاؤں سے شادی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ بتاؤ بھائی کیا خیال ہے؟ ایک نہیں 50 آپ کے لیے ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے اس دور میں ایک شادی کی، اور شادی کی تو بیوہ سے شادی کی، اور 25 سال کی عمر میں 40 سالہ عورت سے شادی کی، اور اس سے شادی کی جس سے کہ پہلے بچے بھی موجود تھے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے، عیش کرنا ہی چاہتے، دنیا کے اندر یہی سما پیدا کرنا چاہتے تو آپ کے لیے کیا کمی موجود تھی؟ قریش کا خاندان اور آپ کی جو ہے نسبی، آپ کا نسبی جو رشتہ، وہ تعلق، وہ انتہائی بلند، خوبصورتی اور حسن بہت آگے، اور اس کے ساتھ آپ کے اخلاق و کردار کی باتیں ہر ایک کی زبان پر موجود۔ ایسی صورت کے اندر اللہ کے نبی کے لیے کوئی دشواری نہ تھی کہ کئی دوشیزاؤں سے آپ شادی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسے دور کے اندر، بالکل جوانی کے دور کے اندر، ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے اور 40 سالہ عورت سے شادی ہے۔ ایک پوائنٹ تو یہ ذہن میں ہو، اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ دنیا میں موجود تھی، اللہ کے نبی نے کوئی شادی نہیں کی۔ کیا عیش پرست انسان ایسے ہی ہوتا ہے؟ کیا عیش پرستی کا ذوق رکھنے والا انسان ایسے ہی کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بیوہ عورت سے، 40 سالہ عورت سے شادی کر کے اس کے ساتھ 15 سال کی زندگی گزارتے ہیں، اور 15 سال کی اس طویل زندگی میں جو آپ کی عین جوانی کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی نے کوئی شادی نہیں کی۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عیش پرست انسان نہیں تھے، بلکہ آپ تو خدا پرست انسان تھے۔ آپ کا دل اللہ سے لگا ہوا تھا۔ آپ تو دنیا میں یہ کام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ نے دنیا والوں کو ایک عظیم درس دیا اپنی اس زندگی سے۔ اور جب تک حضرت خدیجہ کبریٰ موجود،
آپ نے ان کے ساتھ 15 سالہ زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی شادی نہ کی۔ ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کی، اور کئی شادیاں کی، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے، اور وہ کل تعداد اس کے بعد کی 10 عورتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ملاؤ تو 11 عورتوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقفے سے شادی کی۔ لیکن ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ کے نبی نے بعد میں جو اور 10 شادیاں کی ہیں، ان 10 شادیوں میں بھی سوائے ایک کے کوئی بھی ایسی نہیں جو کنواری ہو۔ کنواری صرف ایک، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سوا کوئی عورت کنواری نہیں ہے۔ جتنی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کی ہیں، وہ سب کی سب وہ عورتیں ہیں جو پہلے دوسرے شوہروں کے پاس میں رہ کے آئی۔ اگر ایک انسان عیش پرستی کا مزاج رکھتا ہو، اور پھر آپ جیسی خوبیوں کا رکھنے والا انسان اگر عیش پرستی کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے کوئی اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ وہ ایسی عورتوں سے شادی کرے جن میں سے بعض تو کافی عمر رسیدہ بھی تھی، بہت عمر رسیدہ خاتونیں بھی تھی، ان سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کی۔ ایک عیش پرست انسان کے لیے کیا یہی طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ ذرا اندازہ کرو، اس سے اندازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، بلکہ یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے اعتراض کرنے والوں کا نشانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہے تو وہ صرف تعصب کے نتیجے میں ہے، حقیقت پسندی کو کوئی دخل کر نہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل اپنی زندگی میں تھا۔ ایک تیسرا پہلو جس پر یہاں غور کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تو تھے، لیکن اللہ نے ظاہری اور باطنی دونوں خوبیوں کے اعتبار سے آپ کو عام انسانوں سے بہت بلند رکھا ہوا تھا، ظاہر کے اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے بھی۔ ابھی میں نے ظاہری خوبصورتی کے بارے میں بتایا آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا حسن دیا تھا، کیسی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، شان بھی اس کے سامنے پھیکا معلوم ہوتا تھا۔ بلکہ ایک صحابی کی اور ایک بات مجھ کو یاد آ گئی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے یہ سنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آپ کا چہرہ چمکتا تھا جیسے کہ سورج میں اگر تلوار کو دکھائے تو تلوار چمکتی ہے، سورج چمک رہا ہو، تلوار لے کے آپ ایسا گھمائے تو تلوار میں چمک سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے ہی چمکتا تھا جیسے کہ تلوار چمکتی ہے جب اس کو سورج میں چمکایا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے خود سورج چمکتا۔ یہ سارے واقعات اور یہ ساری تفصیلات احادیث کتابوں کے اندر موجود ہیں، یہاں پر ان سب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں، جس کو حوالے کی ضرورت ہو وہ ہم سے آ کے پوچھے، ہم اس کو حوالہ بتانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ واقعات بتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حسن دیا گیا تھا، اور اسی کے ساتھ بھائیوں تمام عام انسانوں کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قوت و طاقت دی گئی تھی وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی قوت و طاقت تھی، ظاہری حسن ایسا اور اندرونی طاقت و قوت وہ اللہ کے نبی کو وہ عطا کی گئی تھی جو عام انسانوں کے پاس موجود نہیں تھی۔ اس کا ایک واقعہ پہلے سن لیجئے۔ رکانہ ایک پہلوان تھا، عرب کا بڑا مشہور پہلوان۔ اس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے یہ ایسا زبردست پہلوان تھا کہ وہ چمڑا بچھا کے بیٹھ جاتا تھا اور 1000 آدمی اطراف میں کھڑے ہو جاتے تھے،
اور وہ کہتا تھا کسی میں اگر دم ہے تو اس چمڑے کو ذرا ہٹا کے دکھاؤ جس کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اب 1000 آدمی کوشش کرتے تھے لیکن اس کے باوجود ایک انچ بھی اس کو نہیں ہٹاتے تھے۔ ہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ چمڑا پھٹ پھٹ کے ان کے ہاتھوں میں آ جاتا تھا لیکن وہ جہاں بیٹھا ہوا ہوتا تھا وہ جگہ رسی برابر جنبش نہیں ہوتی۔ اس سے اندازہ کرو کتنا بڑا پہلوان، اس کی طاقت کا اندازہ اسی سے ہو رہا ہے۔ یہ رکانہ پہلوان ایک دفعہ کسی جنگل کے علاقے میں تھا، اپنی بکریاں چرا رہا تھا، وہیں پر اتفاق سے ملاقات ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نے کہا کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں میں تو موٹا ڈھاٹا سمجھنے والا ہوں، بہت بڑی عقل تو میرے پاس موجود نہیں ہے، میں ایک پہلوان آدمی ہوں، بس میں تو اپنی پہلوانی سے سب کا مقابلہ کرتا ہوں اور اسی سے سب کو پہچانتا ہوں۔ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں میرے سے آپ کشتی کیجئے، کشتی میں اگر آپ مجھ کو پچھاڑ دیں میں آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لیتا ہوں۔ یہ رکانہ پہلوان جس کا ابھی تذکرہ کیا وہ اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت اچھا آ جاؤ، کشتی کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے کشتی کرتے ہیں اور 2 ہی منٹ کے اندر دیکھا جاتا ہے وہ اتنا بڑا پہلوان رکانہ جس کو 1000 آدمی ٹس سے بس نہ کر سکتے تھے اور اس جگہ کو جنبش نہ دے سکتے تھے، دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اسے 2 ہی منٹ کے اندر پچھاڑ کر اس کے اوپر آپ بیٹھ گئے۔ اس کو خود یقین نہیں آیا، اس نے کہا میں سمجھ رہا ہوں کوئی دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ، مجھے کوئی دنیا میں پچھاڑ نہیں سکتا، 1000 آدمی مجھ کو پچھاڑ نہیں سکتے، آپ ایک آدمی کیسے پچھاڑ سکتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کوئی دھوکہ ہو گیا ہے، اس لیے دوبارہ کشتی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ پچھاڑا، پھر بھی اس کو یقین نہیں آیا، اس نے کہا میں دوبارہ کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے 30 دفعہ اس کو پچھاڑا، تب اس کو یقین آیا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ہے تاریخ کا واقعہ۔ اللہ نے آپ کو قوت اور طاقت ایسی عطا کی، چنانچہ اس کے بارے میں روایات موجود ہے حضرت انس بن مالک کی اور بھی دیگر صحابہ کرام کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو اتنی طاقت دی گئی تھی جیسے 30 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، ایک روایت۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنی طاقت دی گئی تھی جیسے 40 مردوں کی طاقت۔ اور ابن المبارک کا قول بعض لوگوں نے اس سلسلے میں نقل کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت انس نے جو کہا 30 مردوں کی یا 40 مردوں کی طاقت، اس سے مراد دنیا کے نہیں بلکہ جنت کے مردوں کی طاقت ہے، اور جنت میں ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ کر لو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگر 30 مردوں کی یا 40 مردوں کی طاقت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتی مردوں کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں 4000 مردوں کی طاقت دی گئی تھی یا 3000 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ اب اندازہ یہ آپ کرنے کے بعد یہ سوچئے کہ جس آدمی کے پاس اتنی طاقت ہو وہ تو کئی 1000 بیویاں بھی کر سکتا تھا اس کی طاقت کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف 11 عورتیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ انتہائی زاہدانہ زندگی گزار رہے تھے۔ اگر آپ اپنے اندر کے جذبات، اپنے اندر کی قوت، اپنے اندر کی طاقت کے اعتبار سے شادیاں کرتے تو کئی 1000 عورتوں سے آپ کو شادیاں کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود بھائیو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف 11 عورتوں پر شادی کر کے یہ بتا دیا، ساری دنیا والوں کو بتا دیا کہ میں اس دنیا کے اندر دنیا میں عیش کرنے نہیں آیا ہو، یہاں آیا ہو تو دنیا والوں کو زاہدانہ زندگی سکھانے کے لیے آیا۔ یہ 3 پہلوؤں سے میں نے اس اعتراض کا جواب دیا، ایک تو تاریخ کے احوال بتا کر
पैगंबरों के अंदर ऐसे वाकयात बताकर और गैर कौमों के अंदर भी ऐसे वाकयात बताकर जिनके अंदर कई कई शादियों का रिवाज रहा, यह बताया कि यह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कोई गलत काम नहीं किया है जिसके ऊपर एतराज किया जाए। तारीख के अंदर ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद है। दूसरी बात मैंने कही, आपकी जिंदगी का तर्ज अमल बताया, आप दुनिया में किस तरह जाहिदाना की जिंदगी गुजारे कि बजाय खदीजतुल कुबरा 40 साल औरत से आपने ऐसे जमाने में शादी की है जबकि आप चाहते तो 50-50 नहीं 100-100 दोशीजाओं से शादी कर सकते थे, लेकिन आपने एक कारनामा अंजाम देकर दुनिया वालों को बताया कि मैं दुनिया में ऐश कोशी के लिए नहीं आया बल्कि दुनिया में जाहिदाना जिंदगी गुजारने के लिए आया। तीसरा पहलू मैंने अर्ज किया, आपको अल्लाह ने जाहिरी हुस्न जमाल के साथ बातिनी कुव्वत और ताकत, मर्दाना कुव्वत और ताकत इतनी ज्यादा दी थी कि आपके अंदर 4000 या 3000 मर्दों की ताकत मौजूद थी। उसके एतबार से आप चाहते तो कई हजार औरतों को करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 11 औरतों पर इक्तफा करके बताया है कि मैं दुनिया में जाहिदाना जिंदगी गुजारने के लिए आया हूं। इससे सारे वो एतराजात साफ हो गए जो मुतासिबीन ने उठाए और हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इन पहलुओं में वाज़ेह तौर पर मालूम हो गया अल्लाह के नबी की जिंदगी किस अंदाज की थी और क्या आपने दुनिया वालों को दिया। अब एक बात रह गई, उसके लिए काफी वक्त दरकार है, वो मेरे इस एतराज की गुफ्तगू का और इसके जवाब की गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा होगा और उसके अंदर मैं ये बताना चाहूंगा अल्लाह के नबी ने इतनी सारी बीवियां जो की, इसके अंदर हिकमतें क्या थी, मसलिहतें क्या थी, किसके पेश नजर अल्लाह के नबी ने इतनी शादियां की है। एक अहम टॉपिक है, इसके ऊपर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते गुफ्तगू की जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।